سلطان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں ایک عبادت گزار شخصیت ہے، نماز کا اہتمام، شاعر اسلام کی قدر، تخت نشین ہوئے تو محسوس کیا کہ بھئی بہت ہی زیادہ مقروض قوم ہے، تو سب سے پہلے اپنی مراعات کم کی، اپنے اہل خاندان کی مراعات کم کی، پھر اپنی کابینہ کی مراعات کم کی، اور حیران کن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کامیاب حکمران نہیں تھے، مخالفین کا پروپیگنڈا ہے۔ ان کو کہا گیا یہ کنجوس خلیفہ ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو قائد اعظم کے بارے میں کہی جاتی تھی، بھائی جو سرکاری پیسہ ہے اس پر تو آپ عیاشیاں نہ کریں نا۔ 300 ملین کا حضور والا قرضہ تھا ترکیہ پر جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، 33 برس ان کی حکومت ہے، وہ قرضہ 30 ملین رہ گیا صرف۔ تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا کہ ایک ناکام حکمران یہ کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب اصلاح پسند آ گئے، لبرل آ گئے، تو انہوں نے یہ سلطنت کا خاتمہ کیا، خلافت کا خاتمہ کیا، تو وہ قرضہ 400 ملین تک پہنچ گیا۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ تخت نشین ہونے کے بعد ان کے کیا اصلاحی اقدامات تھے؟ عہد خلافت مجموعی طور پر کیسا گزرا؟ کیا اندرونی اور بیرونی سازشیں درپیش تھیں؟ بہت ہی مشکل عہد تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلطان عبدالحمید کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں اس حوالے سے بہت نمایاں اور رہنما شخصیت کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب سلطنت مسائل کا شکار ہو اور سلطنت کو کسی قوم کو مستقبل میں بہت زیادہ خطرات بھی درپیش ہوں، جی ہاں، تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے نہ صرف اس سلطنت کا حال محفوظ کیا جا سکے بلکہ مستقبل کو محفوظ کرنے کے بھی اقدامات کیے جا سکے۔ ایک پورا ماضی ہے جو ان کو فیس کرنا پڑا، بالکل، کیونکہ کوئی تباہی اور کوئی خرابی ایک رات میں نہیں آتی، ایک دن میں نہیں آتی، اور اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی خرابیاں تھیں جن کو انہیرٹ کیا سلطان عبدالحمید ثانی نے۔ اچھا، جس وقت آپ اقتدار، بہت ساری ہماری تاریخ کے بہت باصلاحیت لوگوں کا المیہ یہ رہا کہ ان کے کھاتے میں ان کے ماضی کا سارا بلک آ گیا، جو سارا بیگیج تھا وہ ان کو اٹھانا پڑا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلطان عبدالحمید ثانی نے اقتدار سنبھالا تو داخلی سطح پر بھی بہت سے چیلنجز تھے، خارجی سطح پر بھی بہت سے چیلنجز تھے، یعنی روس کے ساتھ، دوسری مملکتوں کے ساتھ جو تھے مسائل تھے، جی، پھر کئی جو سلطنت عثمانیہ کے حصوں میں بغاوتیں ہو رہی تھیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک خطرناک رجحان قومیت پرستی کا بہت پذیر زیادہ تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی جو سیمیٹنگ پاور تھی، جو ان کو وحدت میں رکھنے والی طاقت، وہ تو اسلام تھا، اسلامی شناخت تھی۔ جب اس شناخت سے انحراف کا رجحان شروع ہوا تو یہ ایک بہت ہی منفی قوت تھی جو بتدریج آگے چل کر جس نے اسلامی ریاست کو اور سلطنت عثمانیہ کو بہت بڑے چیلنجز سے دوچار کرنا تھا، اور آپ کی زندگی میں یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں، پہلے سے ہوئی تھیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے کہ ان کی آج کتنی ریلیونس ہے ہمارے احوال اور قوائف اور درست فرما رہے ہیں۔ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی شخصیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلی بات یہ، کوئی تباہی ایک دن میں نہیں آتی، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے جب آپ کے پاس بہت کم مواقع ہوں اصلاح کے اور بہت کم وقت ہو اصلاحات کرنے کا، آپ کون سے اقدامات اٹھائیں کہ مستقبل میں چیلنجز کے سر پہ مسلط ہونے کے باوجود بھی آپ کا وجود اور آئیڈینٹی ختم نہ ہو۔ کیا بات ہے! یہ سلطان تھے عبدالحمید ثانی، ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بعد میں مصطفیٰ کمال پاشا کے اور بعد کے جو جتنے انقلابات آئے، ان سارے بحرانوں کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت ختم نہیں ہوئی۔ اس کا سبب وہ اقدامات تھے جو سلطان عبدالحمید ثانی نے کیے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو دو پہلو سلطان عبدالحمید ثانی کے، یہ ایسے اسپیکٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں، عالم اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو ہر دور میں رہنمائی دینے کے لیے موجود ہوں گے، ہر دور میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب سلطان نے اقتدار سنبھالا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بغاوت کی اور مغرب کے اثرات کے تحت نام نہاد روشن خیالی کی تحریکیں وہاں پہ سر اٹھا رہی تھیں۔ لبرل گروپ بہت سے ایکٹیو تھے جو مغربی رجحانات کو فروغ پذیر کر رہے تھے۔ اچھا، اب سلطان نے کیا کیا کہ آپ سے پہلے جہاں پہ جو آئینی اصلاحات کی گئی تھیں، پارلیمانی اصلاحات کی گئی تھیں، ظاہر آپ کسی بھی ملک میں آئینی اور قانونی اصلاحات کر سکتے ہیں، پارلیمانی سیاسی اصلاحات کر سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن وہ لوکل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی ملک میں امپورٹڈ پودے لگائیں گے تو وہاں کی چڑیاں بھی بھاگ جائیں گی، وہاں کے پرندے بھی ختم ہو جائیں گے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور سے پہلے ایسے اقدامات عوام کے کچھ گروہوں کے دباؤ کے تحت ہو رہے تھے،
اچھا اس کے نتیجے میں جو ثمرات ملنے چاہیے تھے وہ ثمرات نہیں ملے. اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ تھا اقتدار سنبھالتے ہی 1877 میں جب روس کے ساتھ جنگ ہوئی جی تو کوئی مدد نہیں آئی مغرب کی طرف سے. بالکل نہیں ہے. اور کتنے حصے تھے جو نکل گئے ان کے اختیار سے نکل گئے اور کتنا تاوان ادا کرنا پڑا. پہلی قرضوں کا بوجھ تھا تو مزید قرضوں کا بوجھ پڑ گیا. تو سلطان نے دیکھا کہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی تائید ملے گی، وہ تو ملی نہیں. جی اب انہوں نے کیا کیا، آئین کو بھی وقتی طور پہ اور ان اصلاحات کو بھی روک کے ان اصلاحات کا آغاز کیا جن کی سوسائٹی کو ضرورت تھی، اور ان اصلاحات کو تاریخ تنظیمات کے نام سے یاد کرتی جی ہے. بالکل. اچھا ان اصلاحات کا تعلق تعلیم سے بھی ہے، سیاسی معاملات سے بھی ہے، ریاست کے انفراسٹرکچر سے بھی ہے، ریاست کے عسکری پہلو اور دفاعی پہلو سے بھی ہے. ہر سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نے ایک جدید جو ترکی ہے اس کی بنیاد رکھتے. ابھی آپ نے سلطان کی کنجوسی کا ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کفایت شعاری یہ کو جو کنجوسی منصوبے کہتے ہیں. جو جس کو دنیا یہ کہتی ہے، بالکل. یہ جو منصوبے سلطان شروع کر رہے تھے شاید یہ واحد مثال ہوگی. ان منصوبوں میں ریاست کے پاس فنڈ نہیں تھے، سلطان نے اپنی جیب سے پیسے دیے. کیا بات ہے. ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہاں تو شروع سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں ریاستی منصوبوں سے اپنے جیب کے لیے پیسے نکالے جاتے ہیں. چاہے جائے کہ اپنے جیب سے پیسے نکال کے ریاست کے منصوبے میں ڈالے جائیں. اچھا سلطان نے اپنی کسی منصوبے پر اپنا نام نہیں لکھوایا. اب دیکھیں ان کی اپروچ ہی یہ تھی نا کہ یہ ریاست کا سب کچھ ہے، ہم تو صرف نگران کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے خود فنڈ کیا اپنی جائیدادوں سے، جی پھر کابینہ کے ارکان کو کہا بالکل کہ آپ بھی کریں، ایسا ہی ہے. پھر عالم اسلام سے، حتیٰ کہ برصغیر کے مسلمانوں نے بھی اس سے انسپائر ہو کے اس میں انپٹ دیا. اچھا بر صغیر کے مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بعض ایسے منصوبوں میں بھی کھلے دل سے مدد کی اس اعتماد کے تحت جی جی اور اس محبت کے تحت جو انہیں ترکیہ سے تھی ایسے ہی. اور خلافت اسلامیہ سے تھی، ایسے. جس سے براہ راست بر صغیر کے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ سارا فائدہ، یہ جو تعاون تھا یہ تھا یہ اعتقادی اور دینی بنیادوں قومی اسلامی اور ملی اور اسلامی جذبے کے لیے ہو رہا تھا. اس کا قطعاً تعلق جیسے بعد میں تاریخ خلافت چلی تو اس کا یہاں کے مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا. تو یہ تو اسی جذبے کو تو ختم کرنے کی کوشش ہوئی. وہااں پہ جو لبرلزم کی تحریکیں چلائی گئیں، وہاں پہ جو ینگ ٹرکس کھڑے کیے گئے، وہاں پہ جتنے یہ معاملات ان کا مقصد ہی اس جذبے کو کمزور کرنا تھا. اور یہ جو یونیورسل پاور تھی اسلامی ریاست کی، اس پاور کو عوام کی نگاہوں میں دھندلانا تھا، متنازع بنانا تھا، تاکہ یہ جو مرکزیت ہے اس کو ختم کیا جائے تو پھر اس کے بعد سارے کام آسان ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب جو اصلاحات سلطان لے کے آئے، تعلیمی اصلاحات کو دیکھیں، آپ نے پورے ملک کے اندر تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا. پہلا لاء کالج قائم کیا، ملٹری کالجز قائم کیے، انجینئرنگ کالجز قائم زرعی کیے، کالج، یعنی جتنے جدید علوم ہو ٹیکنیکل کامرس سارے ان کی بنیادیں رکھیں. بالکل. اور آگے چل کے اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں پوری ریاست پہ اس کا اثر ہوا، پوری ریاست بے شک ایسا ہی ہے.